السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم پڑھیں گے معراج حبیب۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج حبیب۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھلائیں۔ آپ کی عمر شریف 51 برس کچھ مہینے کی تھی کہ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27 تاریخ رات کے وقت آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پر جس کا نام براق تھا آپ کو سوار کر کے اول بیت المقدس لے گئے، جہاں پر آپ نے تمام نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو طے کرتے ہوئے اور دوزخ و جنت کے عجائبات دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسی شب میں آپ کی امت پر نماز فرض ہوئی۔ پھر اسی سواری پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے اور یہ سب پلک جھپکتے ہو گیا۔ جب آپ نے صبح کو معراج کا حال سنایا تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ آسمان پر گئے تھے، انہوں نے دوزخ جنت کو دیکھا، بیت المقدس کی سیر کی، واہ خوب یہ 1 منٹ میں سب کچھ کر آئے۔ لیکن بعض سمجھدار آدمیوں نے واقعہ کی تصدیق کے لیے بیت المقدس اور اس کے راستے کے متعلق مختلف سوالات کیے، جس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک دے دیا۔ تب وہ لاجواب ہوئے، لیکن اس پر بھی جن کے دل میں کجی تھی انہوں نے جادوگری بتلائی اور بعض خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے تمام واقعات سن کر آمنا وصدقنا کہا اور ہر بات کے صحیح ہونے کا دل سے اقرار کیا۔ اس پر آپ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تبلیغی دورہ۔ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ قبیلہ میں پھر کر تبلیغ کرے اور تبلیغ کے لیے مکہ معظمہ میں حج کے زمانے سے بہتر کوئی موقع نہ تھا۔ حج کے زمانے میں عرب کے گوشہ سے آدمی آ کر جمع ہوتے تھے اور کئی روز
ٹھہرتے تھے۔ پھر مکہ معظمہ کی